جواب بھرپور طریقے سے دیں. نعرہ تکبیر. ہم بھائی کس کے؟ دلالے کس کے؟ متوالے کس کے؟ دلالے کس کے؟ ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ پڑھیں گے، ہم ساتھ جئیں گے. دلالے کس کے؟ دیوانے کس کے؟ نعرہ تکبیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان تاریخی دھرنے میں شریک میرے عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، آج 5 دن اس دھرنے کے مکمل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ تاریخی جد و جہد اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی یہ قوم جسے مایوس کر دیا گیا ہے، اس کے نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے، یہ دھرنا پوری قوم کو ایک امید سے، یقین سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ. حرکت میں برکت ہوتی ہے. آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جد و جہد نہ کریں اور محض سوشل میڈیا کو استعمال کر لیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بات کو پہنچانے کا، شعور کو پروان چڑھانے کا، نظریات پہ گفتگو کرنے کا، حالات میں تبصرہ کرنے کا اور اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانے کا. لیکن اگر سوشل میڈیا محض سوشل میڈیا رہے اور اس کے پیچھے عملی جد و جہد نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ صدائیں بھی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ پھر اس پلیٹ فارم کے بھی جتنے منفی رجحانات ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں. پھر انحصار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، بس اپنی بات پھیلا دی جائے، پروپیگنڈا کر دیا جائے. لیکن اگر زمینی حقیقت بن کر عملی جد و جہد بھی گلیوں اور بازاروں میں ہو رہی ہو، چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی ہو، میدانوں میں ہو رہی ہو، تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں ہو رہی ہو، مسجد کی محرابوں میں ہو رہی ہو، تو پھر وہ جد و جہد کسی بھی میڈیا کو ملا کر ایک بڑی توانائی اور ایک طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں محاذوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی امنگ اور ایک جذبے سے
نوجوانوں کو ہم کنار کیا ہے. ہم یہ دھرنا اس لیے دینے آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پروپیگنڈا کر کے اپنے حق میں ایک رائے بنا چکی ہے اور ہمیں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. جب میڈیا کے اینکرز ہم سے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے سوالوں میں سے ایک لازمی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہے, مہنگائی کا عذاب بہت مسلط ہو چکا ہے, بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں, آئی پی پیز واقعی خون نچوڑ رہی ہیں, تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو نئے ٹیکسز کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, اشیاء خورد و نوش اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, تاجروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, مزدوروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, کسانوں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, صنعت کاروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حکومت پہ جاری کرے تو کیا کرے. وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, اور جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں. لہذا ان کے سوال میں ہی یہ ترغیب پنہا ہوتی ہے کہ صبر کر لو, شکر کر لو, اس ظلم کو تقدیر سمجھ لو اور خاموشی سے اس ظلم کو سہ لو کہ پاکستان میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے, اور حکومت کی یہ کامیابی ہے, اس حکمران طبقے کی یہ کامیابی ہے, یہ چند گنتی کے لوگوں کی یہ کامیابی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ یہ قائل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تم سہ رہے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے, اس کو قبول کر لو. تمہارے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے, اس کو قبول کر لو. یہ جو مہنگی مہنگی فیس ادا کر کے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاتے ہو بلکہ تعلیم خریدتے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے, اور کوئی معیاری تعلیم ریاست یا حکومت کی ذمہ داری نہیں. وہ یہ باہر کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز اور حکومتی جماعتیں ہر دور میں مل کر جو تمہارا خون چوستے رہے ہیں, اور آج 9,000 ارب روپے پچھلے 10 سال میں یہ تم سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر بغیر بجلی کی پیداوار کے تم سے حاصل کر چکے ہیں. یہ تمہاری قسمت ہے, اس قسمت کو قبول کر لو کیونکہ معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو زہر اتارتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور 25 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز میں ہماری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ کوئی بڑی گاڑی یوز نہیں کرے گا. جب آج سے 40 سال پہلے ایک وزیر اعظم نے سب کو 1000 سی سی گاڑی میں بٹھا دیا تھا, تو آج 1300 سی سی کی گاڑی میں یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. سرکاری گاڑی کوئی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی, اور وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ, گورنر ہو یا کوئی بیوروکریٹ, فوج کا جرنیل ہو یا کوئی افسر سرکاری گاڑی استعمال کرے گا تو 1300 سی سی یا اس سے کم کرے گا, اس سے زیادہ نہیں کرے گا. صرف اس قدم کے اٹھانے سے تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا پاکستانی قوم کے خزانے میں فرق پڑ جائے گا.
تم کیسے کہتے ہو کہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانا لازمی ہے؟ اپنی ذرا سی مراحت کم کرو، عیاشیاں کم کرو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فری پیٹرول ہم کیوں دیں؟ یہ فری پیٹرول استعمال کریں، ہم بجلی کے پمپ قبول کریں، یہ نہیں چلے گا۔ کوئی فری پیٹرول نہیں ہوگا، کوئی فری پیٹرول اب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ گاڑی چلانی ہے تو اپنی جیب سے پیٹرول ڈالو، ورنہ بسوں میں جاؤ اور چمچیوں کے دھکے کھاؤ، جس طرح ہماری ماں بہنیں پورے ملک میں چمچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ تم عیاشیاں کرو، ہماری ماں بہنیں دھکے کھائیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فری بجلی، فری پیٹرول، بڑی بڑی گاڑیاں، میں بتاتا ہوں پیسے کیسے بچیں گے۔ ایک اندازہ ہم کر رہے تھے، تقریباً 4-4.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پورے ملک میں موجود ہیں، اور ان میں سے 1.5 لاکھ بہت ہائی پاور گاڑیاں ہیں جو 3000 سی سی، 4000 سی سی، 2500 سی سی، 2600 سی سی اس کا ایوریج نکالیں تو یہ لوگ ہم اب 1 کلومیٹر میں 1 لیٹر میں 3 سے 5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں۔ اگر یہ 1300 سی سی پہ آئیں گے تو کتنی بچت ہو جائے گی؟ اور پھر یہ گاڑیاں اگر یہ فروخت کر دی جائیں تو اس وقت تقریباً 1,500 ارب روپے کم از کم قومی خزانے میں فوری طور پر آ جائے گا۔ کیسے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہم تقدیر سمجھ لیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، کہتے ہیں تنخواہ داروں پہ جو ہم نے ٹیکس کا سلیب بنایا ہے، یہ سلیب ہماری مجبوری ہے۔ ہم سے IMF نے کہا کہ تنخواہ داروں کے ٹیکس میں اضافہ کرو، 368 ارب روپے ان تنخواہ داروں نے پچھلے سال ادا کیے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اس میں سے بھی کمی ہو، لیکن چلو 368 تو پچھلے سلیب میں تم نے وصول کیے ہیں، نیا سلیب قابل قبول نہیں ہے جس میں تم خون نچوڑ رہے ہو۔ اور جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ 5 ایکڑ زمین رکھنے والے کسان سے کوئی انکم ٹیکس مت لو، 10 ایکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو، 15 ایکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو۔ حالانکہ 15 سے 20 ایکڑ والا وہ کاشتکار ہوتا ہے جو ایک مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر 20 ایکڑ والوں سے بھی تم کوئی ٹیکس نہ لو تو جو 20 ایکڑ سے اوپر زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، خان ہیں، سردار ہیں، یہ لوگ 2.5 کروڑ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس میں سے جتنی ناجائز ہے سب چھین لو اور عام کسانوں میں تقسیم کرو، وہ مطالبہ بھی آئے گا۔ لیکن پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ 20 ایکڑ سے اوپر جو کوئی بھی ہوگا وہ اگر آمدنی کا معقول حصہ دیں، ان پر ٹیکس لگا دیا جائے تو تنخواہ داروں کا ٹیکس اس بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، نئے سلیب کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اپنی کمیٹی کو یہ بتا دیجئے کہ کمیٹی میں بھی ہمارے ممبران بات کر لیں گے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم کہاں سے ٹیکس وصول کرو اور آؤ۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم نے سود کی لعنت ہم پر مسلط کی ہے، سود تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا طریقہ کار بتایا جائے تو پھر ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ گریجولی اس کو کیسے کم کیا جائے۔ یہ جو 19.5% سود ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے اندرونی قرضے 43,000 ارب روپے کے، سب ملا کے 65,000 ارب روپے، صرف گزشتہ عرصے میں 14,000 ارب روپے کا ان ظالموں نے قرضوں میں اضافہ کیا ہے، اور سود میں ہمیں صرف 43,000 لوکل سود میں ہمیں 8-8.5 ہزار ارب روپے جمع کرانے ہیں۔
اگر تم ہر 2 مہینے میں 2% سود کم کرو تو اس کے نتیجے میں 8.5 کے بجائے صرف 5,500 ارب روپے اس لعنت میں تمہیں دینے پڑیں گے، جو کسی بھی صورت میں ویسے نہیں ہونی چاہیے۔ 3,000 ارب روپے اس سے بچ جائیں گے۔ اب بتاؤ، کیا تم اب بھی بجلی کی قیمت مہنگا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اب بھی تم یہ ظالمانہ ٹیکس لگانا چاہتے ہو؟ تم اپنی مراعات نہیں چھوڑتے، تم اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑتے، تم جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، تم سود کی لعنت ختم نہیں کرتے، اور ہم سے کہتے ہو کہ اپنی قسمت سمجھ کے اس ظلم کو برداشت کر لیں۔ تو شہباز شریف صاحب، اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمیں حق دینا پڑے گا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میڈیا کے دوست پوچھتے ہیں، یہ دھرنا کب تک چلے گا؟ تو میں تم سے پوچھتا ہوں نوجوانوں اور بزرگ نوجوانوں کہ یہ دھرنا جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ یہیں رکھا جائے یا کہیں اور رکھا جائے؟ اس دھرنے کا سب سے پاپولر نعرہ کیا ہے؟ ڈیجو ڈیجو۔ تو سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے 2 نمبری کی، اور انہوں نے اگر ٹال مٹول سے کام لیا تو صرف ڈی میں نہیں جائیں گے، ہٹ لگا کر گول بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ صرف مسئلہ ڈی کا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنے کا ہے۔ اس لیے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپشن بتا رہا ہوں۔ ساری ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ہے، اور وہ جو فارم 47 کی بدترین پیداوار MQM ہے اس کی حکومت پہ ہے۔ انہوں نے جو اپنی بدترین 47 والی حکومت بنائی ہے، بات تو بہرحال انہی سے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہی دھرنا میں کسی دن بھی، آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی، کسی دن بھی یہ اعلان کر سکتا ہوں، یہ سب تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم ابھی سے مارچ کرنا شروع کریں اور اسلام آباد میں ہم جائیں۔ تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ آپشن پوری طرح موجود ہے۔ دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ تاجر برادری، جس سے ہمارا ایک بھرپور رابطہ ہے، پورے ملک کی تاجر برادری، اور صرف تاجر نہیں، صنعت کار بھی ہمارے دھرنے میں لوگ شرکت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل بھی کراچی سے ایک بڑا وفد آ رہا ہے، ان سب سے ہم نے بات کی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک کی پہیا جام ہڑتال اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ ہڑتال پھر ایک دن کی نہیں ہوگی، پھر وہ ہڑتال پہلے 1 دن، پھر 3 دن، پھر ہفتہ، جب تک حق نہیں دو گے مزید اپنے لیے قربانی کا راستہ طے کرتے ہوئے ہڑتال کریں گے، لیکن اپنا حق حاصل کریں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ چوتھا آپشن وہ یہ ہے کہ ہم تمام بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے، ملک کو بند کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم نکل پڑے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور میری ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو امید دلانی ہے، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں معیشت کا پہیہ چلانا ہے، اور ہمیں پاکستان کو اس مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکالنا ہے۔ اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ شاہراہیں بھی بند ہو جائیں گی، پھر جھکو گے، گھٹنے ٹیڑھو گے، اس سے پہلے مان جاؤ اور پاکستان کی قوم کو اس کا حق دے دو، بجلی کے بل کم کر دو، اور تنخواہ دار لوگوں کے اوپر سے یہ موجودہ سلیب ہٹا دو۔ اس کے بعد اور کون سا آپشن ہے؟ سارے تو ابھی نہیں بتاؤں گا، سارے ابھی نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کل بتاؤں۔ سارے آپشن موجود ہیں الحمدللہ۔ اب اس تحریک کو آپ روک نہیں سکتے۔ کل مذاکرات کا دوسرا دور ہے، ہمیں ٹیکنیکلٹیز میں نہ ڈالا جائے۔
جو ہمارے یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے. تم 1300 سی سی میں کیوں نہیں بیچتے؟ تمہاری کمر میں تکلیف ہوتی ہے یا پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے صرف بڑی گاڑی چاہیے، اس سے چھوٹی گاڑی میں نہیں بیچ سکتے، جبکہ 1300 سی سی تو اچھی بھلی گاڑی ہوتی ہے؟ کہ تمہارے دماغ میں ہی تکلیف ہے، عیاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے. اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرو. آ جائیے اب آئی پی پیز پر. کہتے ہیں آئی پی پیز سے بات نہیں ہو سکتی. آئی پی پیز سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ کیا 2019 میں کچھ آئی پی پیز سے بات نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کو ریوائز نہیں کیا گیا تھا؟ 1994 میں پیپلز پارٹی، پھر مشرف، پھر نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی، سارے ادوار میں آئی پی پیز بنی ہیں. اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے رپورٹ میں نشاندہی کی کہ معاہدے ہیں ہی غلط، جھوٹ پر مبنی ہیں. مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے، کوئی قانون دان، کوئی وکیل، کوئی جج، کہ اگر معاہدے میں جھوٹ لکھا ہوا ہو، ایک چیز کہی گئی ہو کہ لوکل پول کے اوپر، کوئلے کے اوپر یہ ایندھن ہوگا، پلانٹ چلے گا، اور اس کا جو فیول فیکٹر ہے، جو اس کی پرائس ہے، وہ اتنی ہوگی ایف ایف سی، اور جو امپورٹڈ کول ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی. لکھا جائے امپورٹڈ کول استعمال ہو، گنے کا پھوک، اور اس کے بعد چارج کرو ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ امپورٹڈ کول کی، جو امپورٹ ہو ہی نہیں رہا. تو آپ مجھے بتاؤ، جو یہ کام کرے تو دنیا کے کسی کورٹ میں جا سکتا ہے، اپنی شکل دکھا سکتا ہے، کہیں چیلنج کر سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم کہ یہ چیلنج نہیں کیے جا سکتے. سارے ناجائز مطالبے، معاہدے چیلنج کیے جائیں گے، اور ان معاہدوں کو تمہیں کینسل کرنا پڑے گا. ان ناسوروں کو ہماری قومی جسم سے ہٹانا پڑے گا، اس کی سرجری کرنی پڑے گی. اور مجھے شہباز شریف اور بلاول، جن کی مشترکہ حکومت ہے، فرینڈلی فائر کرتے رہیں گے، نورا کشتی کرتے رہیں گے، ڈرامہ